بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 142 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 178۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان، ذلك تخفیف من ربکم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، القصاص، قصاص کا حکم، بالقتلی، ان کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا حق، واداء الیہ باحسان، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا فرض، ذالک تخفیف، یہ ایک آسانی پیدا کی گئی ہے، من ربکم، تمہاری پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور ایک رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ تیسری بات، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے۔ چوتھی بات، اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ پانچویں بات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ چھٹی بات، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ بزرگان محترم، قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص
قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہوتی ہے، جان چاہے مرد کی ہو عورت کی ہو، جان چاہے آزاد کی ہو چاہے غلام کی ہو، قصاص بہر صورت قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا لیکن دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسے صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی قصاص کے لفظ کا استعمال ہوا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور قتل کی بات آئی تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 ہے، 91 میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے اور اشد کا لفظ استعمال۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے، بڑا جرم ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ہے کتب علیکم القتل الی مضاجعہم، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ۔ اور اسی طرح مختلف آیات قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے اسی طرح کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔